Bismillahirrahmanirrahim। میں ڈاکٹر محمد زاہد امید ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کی طرف سے آپ کے لیے ایک ویڈیو بنانا چاہتا ہوں جس میں آپ لوگوں کو سردی کی آمد سے پہلے اپنے مسائل کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ مثال کے طور پر یہ بیماری آ سکتی ہے تو کس وجہ سے آ سکتی ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ سب معلومات میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آج کے اس ویڈیو میں دوں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کچھ سمجھا سکوں، کیونکہ ڈاکٹرز کا فرض ہوتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کرے، چاہے وہ ویڈیو سے ہو چاہے وہ پریکٹیکلی ہو، لیکن ڈاکٹر کا جو پیشہ ہے یہ الحمدللہ انسانیت کی خدمت کے لیے، تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ ٹپس دے سکوں۔ اصل میں سردیوں میں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو سر اٹھا لیتے ہیں اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے کڈنی کا مسئلہ۔ کڈنی کا مسئلہ اس لیے پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان کو روزانہ 2 لیٹر سے کم پانی نہیں پینا چاہیے۔ مطلب جن علاقوں میں برف باری ہوتی ہے ان لوگوں کو بھی میں اکثر جب سردی کا پیک موسم ہوتا ہے تو میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ کم از کم 8 گلاس پانی پیا کریں۔ لوگوں کو من نہیں کرتا ہے کہ پانی پئیں، لیکن اس کے لیے بھی ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ اگر آپ لوگ اس کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پانی بھی ملے گا اور آپ کو پیاس بھی لگے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ گرم پانی پیا کریں۔ گرم پانی سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار پیاس لگے گی اور آپ پانی پی سکیں گے، تو آپ کے گردے سوکھیں گے نہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب لوگ سردیوں میں پانی کم پیتے ہیں تو گردے سوکھ جاتے ہیں، اور اس میں اگر چھوٹی بھی پتلی ہو تو اس سے انسان کو تکلیف پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو سکن کا پرابلم پیش آتا ہے، مثلا سکن ڈرائی ہو جاتی ہے انسان کے جسم میں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ 60% انسان کے جسم میں پانی ہے، تو اس پانی کے وجہ سے جب آپ پانی کم پیتے ہیں تو اس کی وجہ سے سکن ڈرائی ہو جاتی ہے اور پھر انسان کو طرح طرح کی بیماریاں خارش وغیرہ لگ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی آپ لوگوں کو کرنا یہ ہے کہ سردیوں میں خاص کر، اور سردیوں سے پہلے بھی آپ لوگ پانی زیادہ پیا کریں۔ گرمی کے موسم میں آپ کو 20 سے 25 گلاس پانی پینا چاہیے، اور سردی کے موسم میں آپ کو کم از کم 2 لیٹر یعنی کم از کم 4 بڑے گلاس جو ہے یہ پینے چاہیے سردیوں میں۔ تو آپ کو سکن کا پرابلم پیش نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ انسان کے جسم میں اور سکن میں اگر پانی کم پڑ جاتی ہے تو موئسچرائزنگ جس کو کہتے ہیں، وہ نمی جس کو کہتے ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے انسان کے جسم سے، تو اس سے چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ تو اسی چہرے کی رونق کے لیے اگر آپ لوگ پانی پئیں گے، طرح طرح کے آپ لوگ کریم استعمال کرتے ہیں، بیوٹی کریم استعمال کرتے ہیں، کچھ اور استعمال کرتے ہیں، تو اس کی بجائے اگر آپ لوگ پانی پئیں گے تو آپ لوگوں کو یہ مسئلہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کا سکن گلو کرے گا، آپ کو کسی بھی قسم کی میک اپ کی یا دوسری چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تیسرا مسئلہ جو عام لوگوں کو سردی میں پیش آتا ہے وہ ہوتا ہے بواسیر کا۔ بواسیر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ لوگ پانی کم پیتے ہو اور اس کے برعکس سردی میں گرم خوراک زیادہ کھاتے ہیں اور چٹپٹی چیزیں اور یہ فاسٹ فوڈ وغیرہ اس کے استعمال آپ لوگ زیادہ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ اس کا استعمال تھوڑا سا مناسب رکھیں، مطلب یہ بھی نہیں میں کہہ سکتا کہ آپ لوگ گرم خوراک نہ کھائیں، لیکن گرم خوراک کے ساتھ ساتھ آپ لوگ پانی لازمی پیو اور اس کو اتنا کھائیں جس میں آپ کو، جس کے کھانے سے آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگ اسپیشلی سردیوں میں گوشت کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، ڈرائی فروٹس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو ہڈیوں کا درد یا جوڑوں کا درد جس کو کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی بھی خاص وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ گوشت میں، چاول میں اور دالوں میں یہ پروٹین بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پروٹین کی وجہ سے آپ لوگوں کو یورک ایسڈ کی شکایت شروع ہو جاتی ہے، اور یورک ایسڈ یہ انسان کے جسم میں جب بڑھ جاتے ہیں تو گردے اس کو فلٹر کر کے یورین کے راستے نکالتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ پانی نہیں پئیں گے تو آپ کا یورک ایسڈ کا لیول بڑھے گا، اور آپ لوگ پانی تو پیتے نہیں کہ گردے اس کو باہر خارج کر دیں۔ تو اس لیے بھی آپ تو ایک
گوشت وغیرہ کا استعمال، گرم چیزوں کا استعمال کم رکھیں. اور دوسری بات یہ کہ پانی لازمی پئیں، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ لوگوں کے جسم سے یہ جو یورک ایسڈ وغیرہ یہ نکل جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو ہڈی کی تکلیف نہیں ہوتی. پانی ہر لحاظ سے پانی پینا چاہیے، سردی میں اسپیشلی، کیونکہ لوگ بہت ہی کم پیتے ہیں. اکثر میں جب پیشنٹ سے پوچھتا ہوں کہ آپ پانی پیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں پیتا ہوں، لیکن دن میں 1 یا 2 گلاس. یہ 1-2 گلاس بہت زیادہ کم ہے. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو یہ شکایت پیدا ہو گئی ہے تو آپ لوگ برائے مہربانی کسی بھی ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر میں جا کے سب سے پہلے آپ ڈاکٹر کا انتخاب اچھی طرح سے کر لیں. جب میں اکثر ریڈیو پہ یا ٹی وی پہ پروگرام کرتا ہوں تو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ بھئی آپ جب 300 روپے کے پلاسٹک والے چپل لیتے ہیں واش روم کے لیے، تو اس کے لیے آپ 4-5 دکانیں یا 10 دکانیں ڈھونڈ لیتے ہیں کہ شاید 300 کے بجائے مجھے 280 کا مل جائے. لیکن آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کا معلومات نہیں کرتے بھائی کہ یہ ڈاکٹر اس چیز کو جانتا بھی ہے کہ نہیں جانتا. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو پتہ کرنا چاہیے کہ بھائی یہ فلاں ڈاکٹر ہے تو یہ اس چیز کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا. اچھے سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جا کر آپ کسی بھی قسم کا جو میں نے آپ کو سارے پرابلمس بتائے ہیں اس کا حل آپ نکال سکتے ہیں. وہ اگر قابل ڈاکٹر ہو آپ کو اچھی سی میڈیسن دیں گے تو ان ساری چیزوں کا توڑ جو ہے، اس کا علاج جو ہے یہ ہومیوپیتھک میں بالکل ممکن ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ لوگ ڈاکٹر کے ہدایات کے مطابق میڈیسن استعمال کریں گے اور کچھ دنوں کے لیے پرہیز رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں کو پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ مجھ سے میرے فون نمبر سے 0314 99773332 اس پہ آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، فون پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ لوگ ہمارے سینٹرز میں آنا چاہتے ہیں تو میں 2 جگہوں پہ بیٹھتا ہوں. میں آپ کو ایڈریس بتا دیتا ہوں. جو ہمارا مین برانچ ہے یہ سوابی میں ہے، سوابی KPK میں ہے. سوابی میں مین سوابی جہانگیرہ روڈ پہ سوابی سٹی میں، پرانا میلہ گراؤنڈ میں، گوہر پلازا میں، شیراز اسٹائل شو روم کے اوپر امید ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر، جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعے کے دن صبح 8 بجے سے عصر کے 3:30 بجے تک. اس کے علاوہ نظام پور میں ہم بیٹھتے ہیں. نظام پور کے علاقہ ہے یہ ایک نظام پور، وہاں پہ ایک چھوٹا سا شہر ہے خان کنیں جس کو کہتے ہیں. وہاں پہ میں ہفتے کے دن بیٹھتا ہوں. ہفتے کے دن صبح 8 بجے سے 3 بجے تک آپ لوگ مجھ سے وہاں آ کے مل بھی سکتے ہیں اور جو بھی خدمت ہو انشاءاللہ تعالیٰ میں کروں گا. انشاءاللہ تعالیٰ اچھی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے بناؤں گا. آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو تک آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.